اللہ جل جلالہ والہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بتایا. یہ امتحان ہے اور آزمائش. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. جس حال میں حق تعالی شانہ نے پیدا کیا ہے اسی حال میں ہے. اس میں ہم میں کسی سے پوچھا نہیں گیا ہے کہ آپ کون سی زبان والوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ کون سے ملک میں پیدا ہونا چاہتے ہیں. حق تعالی شانہ نے جن چیزوں کو جس کو جہاں مناسب سمجھا وہاں پیدا فرمایا ہے، جس گھر میں مناسب سمجھا وہاں پیدا فرمایا ہے. اور حق تعالی شانہ جب یہاں سے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا جب یہاں سے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو حق تعالی شانہ کسی سے نہیں پوچھتے کہ تجھے آنا ہے، تجھے یہاں سے اٹھا لے کرنا. جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ جب چاہتا ہے اس وقت نہ اٹھا لے. اب اس دنیا کی چند روزہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو حق تعالی شانہ نے آزمائش کی جگہ بتایا ہے. اور یہ آزمائش اس بات کی ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ تنے تنہا اللہ نے دیا ہے ہر آدمی کو. تین چیزیں ایسی ہے کہ ان چیزوں کے متعلق آدمی کو مغالطہ بہت بھاری ہو جاتا ہے. جان، مال اور صلاحیت، یہ تین چیزوں کے متعلق مغالطہ ہو جاتا ہے. جان اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ نے دی ہے. مال اللہ نے دیا ہے. کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو کھیروت بنایا. یہ انسان کی اپنی چیز نہیں ہے. اور تیسری چیز جو حق تعالی شانہ نے دی ہے وہ ہر انسان کے اندر میں اس کی صلاحیت ہے، آورتا جسے کہتے ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ انسان کی اپنی نہیں ہے. یہ ماں باپ نہیں دیتے. یہ باپ دے دے صلاحیت، ماں دے دے صلاحیت، انسان خود پیدا کر دے یہ نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھو کہ ایک ہی باپ کے چار بیٹے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک وکیل ہے اور ایک پاگل ہے. کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا پاگل پیدا ہو، کوئی باپ نہیں چاہتا. دو میں صلاحیت بہت کچھ ہے، ایک میں کچھ نہیں. بعض مرتبہ یہ کہ ایک میں صلاحیت ہے اور باقی میں نہیں، اور یہ ایک سب کو سنبھال رہا ہے. یہ ماں باپ کی دی ہوئی چیز ہے. کسی کے ہاتھوں میں صلاحیت ہے، کسی کی زبان میں صلاحیت ہے. یہ جو صلاحیتیں دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے. ایک آدمی اپنے مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہے، اپنی بات کہنا چاہتا ہے، بیچارہ یانے کے کتنا گھما کر کے وہ بات کر پاتا ہے، تب بھی اپنی بات پوری سمجھا نہیں پاتا کہ کیا کہنا چاہتا ہے. اور ایک کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ بڑی سے بڑی چیز ہے، 1 منٹ میں 2 الفاظ میں اس بات کو میں کہہ دیتا ہوں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹ میں، سپریم میں بہت سے وکیل ایسے ہیں جو اپنے الفاظ پر فیس لیتے ہیں کہ تمہارے کیس میں جتنے الفاظ بولوں گا ایک لفظ پر اتنے لوں گا، اور وہ ان الفاظ کی بنیاد پر کیس پر جیت جاتے ہیں. وہی زبان ہے. ایک یہ ہے کہ معمولی سی بات اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑا کیس والا ہے لیکن وہ بڑے سے بڑے کیس کو الفاظ کی بنیاد پر جیت لیتا ہے. یہ صلاحیت اس کی اپنی نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ
خوب کما لیتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو کمانے کا چاہتا ہے نہیں کما پاتا۔ یہ تین چیزوں کے متعلق آدمی کو مغالطہ ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ جان میری ہے، میں جہاں چاہے لگاؤں، جان میری ہے، زندگی میری ہے، میری زندگی میں جہاں چاہے بیٹھوں، جہاں چاہے جاؤں، جس کے پاس چاہوں بیٹھوں، چاہو تو دکان میں بیٹھوں، چاہو تو ہوٹل میں بیٹھوں، چاہو تو پارک میں بیٹھوں، میری زندگی ہے، میں جہاں چاہے لگاؤں۔ او بچے، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، کھیل نہ بناؤ۔ میری زندگی ہے، میں جہاں چاہے لگاؤں۔ یہ ایک مغالطہ ہے، زندگی اس کی نہیں، اس لیے اس کی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب ہے۔ اس کی زندگی میں یہ جو کچھ کرتا ہے اس پر اس کی آخرت کو تو بدلہ ہوگا، لیکن اس کے اثرات دنیا میں بھی پڑیں گے، یہ اس کی اپنی نہیں۔ اس کی زندگی کا کچھ اعمال وہ ہے جن اعمال پر حق تعالیٰ شانو اس کے پاس سے آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں بھی مال چھین لیتے ہیں اس کے عمل پر۔ اس کے کتابوں میں یہ ہے۔ ایک جگہ پر میاں بیوی دونوں کھانے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی فقیر آیا، اس نے آواز دی اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہ دسترخوان پر جو کچھ ہے اسے دے آ۔ بیوی نے کہا میں کوئی اور چیز دے دیتا ہوں، آپ ابھی آئے ہیں دکان سے، کھا لیجیے، تو نہیں اسے دے دو۔ وہ بیوی اسے اٹھا کر کے لے گئی اور باہر جا کر کے دروازے پر جب اس فقیر کے سامنے کھڑی پہنچی تو وہیں اس نے چیخ ماری اور گر گئی۔ شوہر بھی پہنچا، اس نے بھی دیکھا فقیر کو، اطراف والے لوگ بھی گئے، اور وہ فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خیر اس عورت کے شوہر نے اس کو کھانا دے دیا، کہاں بھیا تو جا، تو نے کچھ نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ جب بیوی کو افاقہ ہوا اور دونوں میاں بیوی بیٹھے تو میاں نے بیوی سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہوئی، کیا ہوا؟ اس نے کہا بس کیا سناؤں، میری داستان ہے کہ نہیں سناؤں، کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا شوہر تھا، میں اس کے گھر میں تھا، اور جیسے آپ کو اللہ نے دیا ہے ویسا اسے بھی دیا تھا، لیکن اس کے مزاج میں گرمی تھی۔ ایک دن آیا یہ دکان سے، اسی طریقے سے ہم دونوں میاں بیوی کھانے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک فقیر آیا اور اس فقیر نے آواز دی۔ اس کو غصہ آیا کہ نہ دکانوں میں چین کرنے دیتے ہیں یہ مانگنے والے، نہ راستوں میں چین کرنے دیتے، اور مشکل سے تھک کر گھر کھانے آئے تو یہاں بھی بھیک مانگنے آ گئے۔ وہ ایک دم غصے سے اٹھا اور باہر جا کر کے اس فقیر کو تھپڑ مارا، وہ فقیر گر گیا اور چلا گیا۔ بس اس کے بعد سے اس کی تنزلی شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے دکان ناکام ہو گئی، یہ ناکام ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ ہوتے ہوتے ایک دن یہ آیا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھ اب میں تیری روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا اور تو میری وجہ سے بھوکا مر رہی ہے، اس سے میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں، کسی اچھی جگہ شادی کر لے تاکہ تیری زندگی میں کچھ کھانا پینا تجھے ملے۔ ایک دن وہ آیا کہ اس نے مجھے طلاق دی۔ یہ جان اپنی نہیں ہے، یہ ہاتھ جو اٹھتے ہیں، یہ زبان جو بولتی ہے، اس میں سے ایک ایک کا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا تو نے سنا لی اپنی؟ کہا میں نے سنا لی، کب میری سن۔ اس نے جس فقیر کو مارا تھا وہ فقیر اور کوئی نہیں تھا، میں تھا، میں بھکاری تھا، لیکن اس نے باہر آ کر کے جہاں تھپڑ ماری میں نے اسی دن طے کیا ہے اللہ آئندہ اب تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں۔ اس
اس اللہ کا نظام وہ چلا میرے صبر پر کہ حق تعالیٰ شان نے اس کے ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر کے مال دیتے دیتے خدا نے اس کی بیوی بھی اٹھا کر میرے حوالے کی۔ یوں نہیں ہے میں جو چاہوں بولوں، میں جو چاہوں جس پر چاہوں تھپڑ ماروں، جس کو جو چاہوں کہوں، نہیں دوست، یہ وقت کم ہے واقعات سنانے کا۔ دنیا میں بہت کچھ ہو چکا ہے، فیصلے جو ہوتے ہیں وہ زندگی پر ہوتے ہیں، کون اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے زندگی کا کوئی منٹ اور زندگی کا کوئی سیکنڈ گناہ کے لیے نہیں رکھا، کہیں اجازت نہیں۔ یہ جان اللہ کی، ہماری نہیں، ایک ایک زندگی کا ایک ایک منٹ امانت ہے، اور اس ایک ایک منٹ پر جو آدمی کرتا ہے وہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے، اس پر فیصلے آتے ہیں، محفوظ خدا نے رکھا ہے، کرامن کاتبین اسے لکھ رہے ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر گناہ کیا ہے یا زمین کا وہ ٹکڑا جس پر کسی پر ظلم کیا ہے، وہ ٹکڑا گواہ ہوتا ہے، وہ درخت کے پتے گواہی ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ آدمی کے اپنے اعضاء اور جوارح یہ گواہ ہوتے ہیں، پورا نظام، اور ہر آدمی کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اندھادھن نہیں ہوتا کہ ہر عمل جو صبح سے لے کر شام تک یہ کر رہا ہے یہ پورا ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ اوپر جاتا ہے، اور جیسے گناہ ہوتے ہیں، جیسے زندگی ہوتی ہے، ویسے اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ مال، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں امانت دیا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہمارا یہ ہوتا تو حساب نہیں ہوتا، اگر ہمارا ہوتا تو حساب نہیں ہوتا۔ ایک ایک پائی کا حساب، لا تزال قدم عبد مومن حتی یسأل عن خمس، ایک ایک پائی کہاں سے کمائی اور ایک ایک پائی کہاں خرچ کی، جب تک اس کا پورا حساب نہیں لیا جائے گا حساب کی جگہ سے قدم نہیں ہٹے گا۔ مال امانت ہے، زندگی کا ایک ایک منٹ اور جان امانت ہے، ایسے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت یہ امانت ہے، جو آورتا ہے یہ امانت ہے، یہ اللہ ہی نے دی۔ اب اس کو کہاں لگایا جاتا ہے؟ میں کہاں لگا رہا ہوں؟ دھوکہ جو آدمی کو لگتا ہے وہ یہاں لگتا ہے، بھول جاتا ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جو پوری دنیا کا نظام بنایا ہے وہ اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں یہی ہے، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر بحث کی گئی، کائنات کی چیزوں پر قرآن میں بحث نہیں ہے، لوہے پر بحث نہیں، پہاڑوں پر بحث نہیں، لکڑی پر بحث نہیں، پورا جو ہے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر، اور پورے قرآن میں یہ کرو گے یہ ہوگا، ظلم کرو گے یہ ہوگا، سچ بولو گے یہ ہوگا، جھوٹ بولو گے یہ ہوگا، خیانت کرو گے یہ ہوگا، امانت سے رہو گے یہ ہوگا، محبتیں کرو گے آپس میں یہ کریں گے ہم، دشمنیاں کرو گے تو ہم یہ کریں گے، پورے قرآن کا خلاصہ یہ ملے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے واقعات کو بتایا کہ جو عام طور پر دنیا میں یا تو ملک سمجھتا ہے آدمی، مال سمجھتا ہے، سونے چاندی کو سمجھتا ہے، ان کے واقعات کو لیا۔ ہارون فرعون نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے ہماری اس طریقے سے مانی، ہم نے یہ کیا۔ نمرود نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، قارون نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔
قوم سبا نے یہ کیا، ہم نے اس طریقے سے باغات والوں کو قحط سالی میں ڈالا۔ منڈیوں والی قوم شعیب نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ کائنات کے مطابق بحث جو کریں گے یہ ہوگا۔ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال، ان اعمال کا اثر ہوتا ہے، زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں۔ اس لیے انسان کی جتنی ضروریات ہے، حاجتیں ہیں، ان حاجتوں کا حق تعالی شانہ نے انتظام کیا ہے۔ اگرچہ دنیا میں چونکہ میں نے کہا آزمائش ہے، اس لیے نظر یہ آتا ہے میں کمائی سے پلتا ہوں، میں فلاں سے پلتا ہوں، میں روٹی سے میرا پیٹ بھرتا ہے، میں دکان سے پلتا ہوں، یہ ایک آزمائش ہے۔ دنیا میں حق تعالی شانہ نے ہزاروں قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، اور ہر مخلوق کے کروڑوں ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں۔ سوائے اس ایک انسان کے، بڑے بڑے جانوروں کو، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو، ان سب کو براہ راست بغیر دکان کھیت کے اللہ پال رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ ایسی مچھلی جو کوئنٹل کے حساب سے ایک ایک وقت میں کھاتی ہے، اس کو خدا بغیر دکان اور کھیت کے دے رہے ہیں۔ وہ دے رہے ہیں جو وہ کھاتی ہے، تمام مخلوق کو وہ کھلا رہے ہیں جو وہ کھاتے ہیں۔ دانا چننے والوں کو دانا دیتے ہیں، گھاس کھانے والے جانوروں کو گھاس دیتے ہیں، گوشت خوروں کو گوشت دیتے ہیں۔ جو مخلوق اللہ کی جو غذا کھاتی ہے وہ قسم دیتے ہیں، اور جتنی کھاتی ہے اتنی دیتے ہیں، اور بغیر دکان کھیت کے دیتے ہیں، سب مین چیزیں۔ اس انسان کو آزمائش کے لیے اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ کماتا ہے اور کھاتا ہے، یہ نہیں، یہی آزمائش ہے، یہ اللہ نے زندگی دی۔ اس لیے زندگی کو اگر کرنا ہے تو اس کے لیے اس امت کو دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ضرورت بظاہر تمہاری پوری ہوتی رہے، لیکن ان ضرورتوں میں تم اللہ کی رضا کو بھی حاصل کر سکو۔ اس لیے اس امت کے تاجر کو یہ کہا التاجر الصدوق الامین، ظاہر میں تجارت کو بتایا ہے، امانت اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا۔ دنیا اس کو بیپاری کے نام سے جانتی ہے، بزنس مین کے نام سے جانتی ہے، لیکن جب یہ مرتا ہے تو صدیق اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی تجارت کو ایسے کی ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مزدوری کرنے والا مزدوری کرتا ہے، دنیا اس کو مزدور کے حساب سے جانتی ہے۔ شام کو جیسے اور مزدور آتے ہیں اور شام کو 500 1000 2000 لے کر کے گھر آتے ہیں، ایسے یہ ایمان والا بھی مزدوری کر کے لے کر آتا ہے، لیکن ایمان والا اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے خالی مزدوری لے کر نہیں آتا، یہ مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنی مغفرت کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من امسا کالا من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ، جس آدمی نے ہاتھوں کا کام کر کے شام کی ہے مزدوری کر کے، اس نے شام اس حالت میں کی ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جیسے کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، ویسے نکاح انسان کی ضرورت ہے۔ کھانے پینا انسان کی ضرورت ہے، ویسے نکاح اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے بچوں کا نکاح ماں باپ کے ذمہ رکھا اور بتا دیا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کا انتظام کرو۔ نکاح کیا ہے؟ اس میں مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے نکاح ایک رواج ہے، نہیں، نکاح عبادت ہے۔ تقریباً میں ہر جگہ یہی کہتا ہوا آ رہا ہوں، دھوکہ یہ ہوتا ہے
ہم سمجھتے ہیں نکاح ہماری ضرورت ہے اور ہماری قوم کے اعتبار سے ہمارا رواج کرنا ہے. جیسے نماز عبادت ہے اور اس کا طریقہ متعین ہے. چاہے کہیں بھی ہو نماز پڑھنے والا، عرب ہو، یورپ والا ہو، امریکہ والا ہو، چائنا والا ہو، آسٹریلیا والا ہو، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، جہاں بھی ہو، نماز ایک ہی چیز ہے. کیوں یہ عبادت ہے؟ سجدے کا ایک ہی طریقہ ہے، رکوع کا ایک ہی طریقہ ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، عبادت ہے. روزہ عبادت ہے، اس لیے اس کے اوقات متعین ہیں. دنیا میں کہیں بھی روزہ رکھیں گے تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا روزہ ہوتا ہے. اب بعض ممالک وہ ہے کہ جہاں 10 گھنٹے کا اس وقت میں یہ وقت ہوگا، دن 10 گھنٹے کا ہے، اور بعض وہ ہے کہ جہاں 18 گھنٹے کا، لیکن سب ایک ہی وقت ہے. تو یہ عبادت ہے. حج ایک عبادت ہے. جو بھی آئے گا ایک ہی احرام پہنے گا، جو بھی آئے گا عرفات میں ایک ہی وقت جانا ہے، جو بھی آئے گا عرفات میں ایک ہی وقت نکلنا ہے. جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، اس طریقے سے نکاح عبادت ہے. اس نکاح کی فضائل ہے. نکاح کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. نکاح کو آدھا ایمان کہا ہے. نکاح قومی چیز نہیں، اور یہ عبادت، اور اس عبادت کا ثواب، اس لیے عام طور پر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، باقی ساری عبادتیں، کچھ عبادتیں گھنٹوں کی ہے، منٹوں کی ہے، کچھ گھنٹوں کی ہے اور کچھ دنوں کی. نماز کچھ منٹوں کی عبادت ہے، روزہ کچھ گھنٹوں کا ہے، اور حج کچھ دنوں کا. لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عام طور پر آدمی جوانی میں اس عبادت کو شروع کرتا ہے اور قبر کے پاس جا کر کے عام طور پر اس کی یہ عبادت پوری ہوتی ہے. نکاح عبادت ہے. اور اس نکاح کی ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. نکاح جب صحیح طریقے سے ہوتا ہے، اسی لیے نکاح جب صحیح طریقے سے ہوتا ہے تو اس نکاح کے اثرات ہوتے ہیں. اس نکاح کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگیوں میں برکت آتی ہے. برکت کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ 5 کا کھانا 10 کو کافی ہو گیا. برکت بہت وسیع لفظ ہے. برکت یہ ہے کہ جس چیز کو جو آدمی جس کام کے لیے لایا ہے اور اس کا جو مقصود ہے، اس کی جو غرض ہے، وہ پوری ہوتی ہے. قرآن نے میاں بیوی کو کیا بتایا؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح سے کیا ہوگا؟ کہ یہ وہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دنیا بھر کا تھکا ہوا ہے اور دنیا بھر کا پریشان ہے، لیکن یہ اپنے جوڑے کے پاس جائے گا تو وہاں اس کو سکون ملے گا. سکون حاصل کرنے کی چیز صرف خواہش پورا کرنے کا نام نکاح نہیں ہے. دنیا بھر کا پریشان حال، کہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے لوگوں کے بنگلوں میں رہا، لیکن اپنی جھوپڑی میں جب پہنچتا ہے تب اسے اطمینان ہوتا ہے. میرا گھر ہے، میری گھر والی ہے، سکون ملتا ہے. اور یہ سکون جو ہے یہ آدمی کو کہیں اور نہیں ملتا. یہ نکاح کے مقاصد میں سے قرآن بتا رہا ہے. اور اس نکاح میں برکت آئے گی. ابھی اگر یہ انسان اس راستے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا کہ تیرے نکاح میں برکت آئے، اس لیے نکاح کی دعا جو ہے مبارکبادی کی دعا ہے، بارک اللہ لک بارک اللہ علیک وجمع بینکما بالخیر. یہ دعا دی جاتی ہے.
برکت 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 برکت. جب برکت زندگی کے اندر آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے؟ زیادہ مال خرچ کرنے سے، زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے نہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بتایا تمہارے برکت چاہیے. اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ. بڑا ہی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. یہ دنیا کے اندھے اور نادان اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے کہ نکاحوں میں خرچ کرو، فضول خرچی کرو، دکھاؤ دنیا کو میں نے یہ کیا. اس سے زندگیوں میں برکت نہیں آتی، زندگیوں میں اجاڑ آتا. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ نادان آدمی تو ہے. یہ نکاح ہے کیا؟ ایک لڑکا اور لڑکی کی زندگی کی گویا بنیاد. اس لیے کہ یہ لڑکا اگر نکاح نہیں کرے گا تو آج لڑکا ہے، کل کو 80 سال کا بوڑھا ہو جائے گا، مر گیا، ختم ہو گیا، بات چھوڑ دو. یہ بچی ہے آج چھوٹی سی ہے، کل بوڑھی ہو جائے گی، اگر اس کا نکاح کہیں نہیں ہوا تو یہ قبر میں مر گئی، ختم ہو گئی. لیکن ایک لڑکا اور لڑکی اپنی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں. آج 2 ہے، کل 3 ہوں گے، 3 کے 5 ہوں گے. کل خدا اسے ابا اور دادا بنائے گا، پھر یہ نانا بنے گا، یہ نانی بنے گی اور خاندان چلے گا. اور بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا 50 60 70 80 سال کے بعد میں کسی جگہ گئے تو لوگ کہتے ہیں وہ سب یہ جتنے گاؤں میں ہیں یہ سب ایک باپ کی اولاد ہے. خدا اتنا بڑھائے گا. یہ نکاح ہے، کھیل نہیں ہے، یہ خواہش نہیں ہے، زندگی کا نظام. اس میں برکت آئے گی. اور برکت کے لیے یہ جتنے دنیا میں طریقے چل رہے ہیں اور نئی نئی فیشنیں آ رہی ہے، اور یہ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ان نادانوں کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لا کر کے اپنے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے، کسی اور کو نہیں کر رہا. باپ اپنے بیٹے کو اور ماں اپنی بیٹی کی زندگی کو اجاڑ رہا ہے. پہلے دن جو دکانوں میں اوپننگ کرتے ہو تو اللہ والوں کو بلاتے ہو. یہی بچے اور بچی کی اوپننگ ہے، اور اس اوپننگ کو تو ہزاروں حراموں سے کر رہا. بس میرے دوستوں، زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں برکتیں ہیں. اس لیے نکاح جو ہے، اس نکاح کو عبادت سمجھو، اور عبادت کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہے اس میں ہی برکت ہے اور اس میں ہی خیر ہے، اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس دنیا کی یہ زندگی جو ہے، اس زندگی میں ہم اللہ کے اوامر پر چل لیں گے. موت ہمارا عید کا دن ہوگا اور ہمارے پیچھے رہنے والے ہمیں یاد کرتے ہوں گے اور ہم خوش ہو کر کے اللہ کے پاس جا رہے ہوں گے. اللہ پاک کی سنت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے.